قومی یہودی فنڈ اس وقت مذہبی شدت پسندی، مذہبی منافرت اور غیر قانونی آبادکاری جیسے لاتعداد عالمی سطح کے جرائم میں ملوث ہونے کے باوجود اپنے مقاصد کے حصول کے لیے گزشتہ 120 سال سے کام کر رہا ہے، اور اس وقت دنیا کی تمام رفاہی تنظیموں میں مرتبہ و مقام کے اعتبار سے 4 ستاروں والا ہے۔ یعنی اس فنڈ نے عالمی حکومتوں، عالمی تنظیموں، انسانی حقوق کی انجمنوں سے 4 ستاروں میں سے 4 والی ریٹنگ حاصل کر رکھی ہے۔ یہ بظاہر ایک رجسٹرڈ خیراتی فنڈ ہے جسے سرمایہ صرف یہودی سرمایہ دار ہی فراہم نہیں کرتے، بلکہ دنیا کی 3 بڑی حکومتیں امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا بھی اسے ہر سال بہت بڑی گرانٹ دیتی ہیں۔ یہ حکومتیں اس بظاہر خیراتی دکھائی دینے والے فنڈ میں سرمایہ لگا کر اس سے مختلف ممالک میں اپنے خفیہ مقاصد بھی حاصل کرتی ہیں۔ امریکہ کے قومی یہودی فنڈ کا ایک بہت بڑا اسکینڈل 1996 میں اس وقت سامنے آیا جب یہ معلوم ہوا کہ گزشتہ 30 سالوں میں امریکہ سے اکٹھی کی جانے والی امداد اور سرکاری گرانٹ کا صرف 21% ہی اسرائیل پہنچتا ہے، جبکہ باقی پیسہ تو جنوبی امریکہ کے ممالک میں قومی یہودی فنڈ کے دفاتر کو بھیجا جاتا رہا ہے۔ یہی وہ 30 سال تھے جب امریکہ ان تمام ممالک میں کمیونزم کے خلاف سرد جنگ لڑ رہا تھا۔ اتنے بڑے اسکینڈل کو امریکہ میں موجود یہودی سرمایہ اور میڈیا میں موجود مضبوط یہودی لابی نے قومی مفاد اور قومی راز کے نام پر دبا دیا۔ برطانیہ میں یہ فنڈ 38 سال بعد 1939 میں قائم ہوا۔ برطانیہ کے تمام وزرائے اعظم اس یہودی قومی فنڈ کے اعزازی سرپرست ہوتے رہے ہیں۔ ڈیوڈ کیمرون نے اسے ایک مذہب اور ایک ملک سے متعلق تنظیم قرار دے کر استعفیٰ دے دیا تھا۔ اسرائیل کی حکومت نے اس کے اس اقدام کو یہودیوں سے نفرت سے تعبیر کرتے ہوئے اس کے بعد کسی بھی برطانوی سیاستدان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ یہودی قومی فنڈ کا حصہ بن سکے۔ کینیڈا میں یہ فنڈ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ جیتنے کے بعد بنایا گیا۔ کینیڈا سے اس فنڈ کے لیے $15 ملین اکٹھے ہوئے، جن سے یروشلم میں 1700 ایکڑ اراضی پر کینیڈا پارک بنایا گیا۔ یہ پارک اس زمین پر بنایا گیا جو اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابین کے حکم پر 3 فلسطینی گاؤں بلڈوز کر کے حاصل کی گئی تھی۔ قومی یہودی فنڈ کا مرکزی دفتر یروشلم میں واقع ہے۔ عالمی سطح پر اس کا مرتبہ و مقام ایک بہت بڑی خیراتی تنظیم کا ہے جس کے اثاثے تقریباً $15 ارب ہیں۔ ہر سال تقریباً $500 ملین کی فنڈ ریزنگ کی جاتی ہے۔ اس کے تمام پروجیکٹس کے سالانہ اخراجات $511 ملین ہیں۔ پوری دنیا میں اس تنظیم کے صرف 950 ملازمین ہیں اور اس تنظیم کی 100 سالہ کارکردگی حیران کن ہے۔ 1839 سے پہلے اس خطے سے ذلیل و رسوا ہو کر نکالے گئے یہودیوں کو 11 اپریل 1909 میں سب سے پہلے 66 لوگوں کو آباد کرنا شروع کیا، اور آج فنڈ کی 111 سالہ محنت کی وجہ سے وہاں 67,72,000 یہودی آباد ہو چکے ہیں، اور ان کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تمام غیر قانونی، غیر اخلاقی اور عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیرتا ہوا آبادکاری کا سلسلہ تمام بڑی عالمی قوتوں کی نہ صرف نظروں کے سامنے ہو رہا ہے بلکہ اس سارے عمل کو ان کی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ یہودی قومی فنڈ تو صرف ایک خیراتی ادارے کے روپ بہروپ میں کام کرنے والا ادارہ ہے، لیکن یروشلم اور اس کے گرد و نواح کی مقدس سرزمین پر واپسی اور اس کے لیے تمام مالی، عسکری، انتظامی اور خفیہ ذریعوں کو استعمال کرنے کے لیے اس فنڈ کی ہم پلہ ایک اور تنظیم بھی بنائی گئی ہے جس کا نام ایلاد ہے۔ ایلاد عبرانی زبان میں حی قیوم کو کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا خدا۔ یہ تنظیم خالصتاً یروشلم کے مقدس شہر میں یہودیوں کی آبادکاری کے لیے بنائی گئی۔ ایلاد اس کا مقبول عام نام ہے، جبکہ اس کا اصل اور رجسٹرڈ نام آئی آر ڈیوڈ فاؤنڈیشن ہے۔ یہ نام ہسپانوی زبان کا ہے۔ آئی آر کا مطلب ہے چلو چلیں، اور ساتھ ہی داؤد علیہ السلام کا نام یعنی چلو چلیں داؤد کی سمت۔ اس تنظیم کا ہسپانوی زبان میں نام اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی 2000 سالہ دربدری کی تاریخ میں سب سے سنہری اور پرسکون دور مسلمانوں کے اسپین کا تھا، لیکن پھر ان پر مصیبتوں کے پہاڑ بھی اسی اسپین میں ٹوٹے جب اسپین پر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا۔ اسی اسپین سے ایک یہودی ربائی اور تاجر خاندان ان ہزاروں یہودیوں کے ساتھ اس وقت ملک چھوڑ گیا جب 31 مارچ 1492 کو کیتھولک چرچ آف اسپین اور فرڈینینڈ آف آرگون نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ تمام یہودی 4 ماہ کے اندر 31 جولائی تک اسپین سے نکل جائیں۔ یہ خاندان میوچس فیملی کے نام سے مشہور تھا۔ یہودی اسپین سے نکل کر زیادہ تر خلافت عثمانیہ کے مشرقی یورپی علاقوں میں آ کر پناہ گزین ہوئے تھے۔
لیکن یہ خاندان اسپین سے بے دخلی کے بعد سیدھا یروشلم شہر کی دیوار کے بیرونی حصے پر موجود ایک پہاڑی پر آباد ہو گیا تھا۔ اس خاندان کے وہاں آنے کے 300 سال بعد 1873 کے آس پاس اکا دکا یہودی خاندان بھی وہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ 1936 میں فلسطین پر برطانوی قبضے کے خلاف بغاوت شروع ہوئی جو مسلسل 3 سال چلتی رہی۔ فلسطینی عوام کی قیادت مفتی اعظم امین الحسینی اور برطانوی افواج کی قیادت جنرل آرتھر واش ہوپ کر رہا تھا۔ برطانیہ نے بغاوت کے دوران یروشلم شہر کے اس پہاڑی نما سرحدی علاقے پر آباد یہودیوں کو فوراً نکل جانے کے لیے کہا، کیونکہ یہودی براہ راست نشانہ بھی بن سکتے تھے۔ ان نکالے جانے والوں میں میوچس خاندان بھی شامل تھا۔ ایلات فاؤنڈیشن 1986 میں قائم ہوئی، جس کا بنیادی مقصد میوچس خاندان کا گھر اور ایسے دیگر تمام گھروں کو دوبارہ خرید کر یروشلم میں یہودی بستیوں کی تعمیر کا کام تیزی سے شروع کرنا تھا۔ یہودی فنڈ نے یروشلم شہر کے اپنے تمام پروجیکٹ ایلات کے حوالے کر دیے۔ ایلات تنظیم نے بھی اپنے بظاہر مقاصد سیاحت، تعلیم اور آثار قدیمہ ہی رکھے ہوئے ہیں تاکہ دنیا بھر کو یہ ایک امن پسند تنظیم نظر آئے۔ اس تنظیم کی فنڈنگ قومی یہودی فنڈ کی طرح صاف اور شفاف بھی نہیں ہے۔ ایک رپورٹ جو اسرائیلی اخبار ہارٹس میں شائع ہوئی ہے، اس کے مطابق ایلات کو 2006 سے 2013 تک $115 ملین ملے، جو ان آف شور کمپنیوں نے جمع کروائے تھے جو مختلف جزیروں میں سرمایہ داروں نے ٹیکس چوری کرنے کے لیے بنائی ہوتی ہیں۔ ایسی کمپنیوں کے مالکان کا نام و پتہ صیغہ راز میں رہتا ہے۔ ایلات کا کمال اور چالاکی دیکھیں کہ یروشلم میں زمینوں کی خریداری کے لیے اس نے جو کارندے یعنی مڈل مین یا بروکر رکھے ہوئے ہیں وہ سب مسلمان ہیں، کیونکہ یروشلم کے وقف قانون کے تحت مسلمان اپنی سرزمین کسی غیر مسلم کو نہیں بیچ سکتا۔ یروشلم کے یہ مسلمان بروکر اور مڈل مین اس وقف قانون سے کھلواڑ کر کے زمین ایلات کو بکواتے ہیں۔ اس کے بعد اس زمین پر یہودیوں کی بستیاں تعمیر کی جاتی ہیں۔ ایلات کی 35 سالہ کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ اس وقت یروشلم اور مغربی کنارے پر 440 یہودی کالونیاں بن چکی ہیں، جن میں 5 لاکھ یہودیوں کو یورپ سے لا کر آباد کیا جا چکا ہے۔ ان یہودیوں کے تحفظ کے لیے وہاں 565 چیک پوسٹیں قائم ہیں، جن پر اسرائیلی سپاہی روز مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اور یہ تمام کی تمام آبادیاں اقوام متحدہ کی قرارداد 234 کے خلاف بنی ہوئی ہیں اور بنتی چلی جا رہی ہیں۔